نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ سلسلہ نبوت کے بعد اختتام نبوت آج ہمارا موضوع ہے۔ بڑا واضح اور قطعی ایک عقیدہ ہے دین اسلام کی اور ایک مسلمان کی زندگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق النبی الرسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب انسانی ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سلسلہ نبوت انسان کی رہنمائی کے لیے جاری و ساری کیا تھا اور اس کا سلسلہ پہلے بشر سے شروع ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو آخری بشر تک قیامت سے پہلے تک یہ جاری کیوں نہیں رہا؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، انسانی ذہن میں سوالات بہت آتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کو بھیجا اور ہر دور کے تقاضوں کے حساب سے اس نبی کو معجزات عطا فرمائے اور تعلیم دی۔ انسانی شعور نے اپنی ابتدا سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت سے پہلے تک انسانی شعور ارتقا پذیر رہا ہے اور رہے گا۔ کسی ایج میں آ کے آپ یہ نہیں کہتے کہ اب میرا شعور مکمل ہو گیا ہے، میں کلائمیکس پہ پہنچ گیا ہوں، علم کی حد ختم ہو گئی ہے، میرے سوچنے سمجھنے کا جو ایک ریشو ہے وہ 100% پہ پہنچ گیا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر روز یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میں عقل مند ہوا ہوں۔ اپنے جب ماضی کی طرف ایک فرد کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آج سے 2 سال پہلے 5 سال پہلے اتنا عقل مند نہیں تھا جتنا آج ہوا ہوں۔ اور یہ انسان کو خوش فہمی ہمیشہ رہتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ ہر آنے والے دن میں سمجھتا ہے کہ اب مجھ میں عقل آئی ہے جو آنی چاہیے تھی۔ اور ہر دن اس کا جب ماضی بنتا ہے تو اس ماضی کے لیے اس کا وہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو پہلے تھا کہ جناب میں تو اب پہنچا ہوں اپنے کلائمیکس پہ، اب مجھے علم آیا ہے صحیح، اب مجھ میں کانفیڈنس آیا ہے، اب میں چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھ سکتا ہوں، اب میری قوت فیصلہ محفوظ ہوئی ہے اور بہتر ہوئی ہے، اب میں اتنا پرو ایکٹیو ہو گیا ہوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اصل میں یہ ارتقائی منازل کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ شاید آج وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فکر کو ایک ارتقائی عوامل میں باندھ کے رکھا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جس زمانے میں اور قوم میں آئے، اس قوم کی نفسیات، اس قوم کی ضروریات، اس قوم کے مسائل کے حوالے سے تعلیمات اور شریعتوں کو دیا گیا۔ یہ پروویژنل تھے، ایک ہوتا ہے نا پروویژنل سرٹیفکیٹ، کچھ فیصلے پروویژنلز ہوتے ہیں کہ فائنل آنے سے پہلے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جب فائنل اور اوریجنل کاپی آ جائے گی تو پھر یہ پروویژنل جو ہے یہ ڈسکارڈ ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کا شعور جب اس منزل پہ پہنچ گیا، کیونکہ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، انسان کی فکر کی ٹوٹیلٹی کو اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسانی فکر کہاں تک پرواز کرے گی یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ لہٰذا دیکھیں، ایک ہوتا ہے میتھمیٹکس، الجبرا، فزکس، کیمسٹری کے کلیوں کو پڑھا دینا، یعنی ان کی ایکویشنز کو سالو کر دینا۔ یعنی الجبرا میں ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور اپنے ٹیچر سے آگے کچھ سوال اس کے سامنے رکھتا ہے، ٹیچر وہ حل کر کے دے دیتا ہے، پھر وہ آتا ہے پھر حل کر کے دے دیتا ہے، پھر وہ آتا ہے پھر وہ حل کر کے دے دیتا ہے۔ ایک مقام ٹیچر ایک ایسا آتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ارتقائی منازل طے کرتے کرتے اس اسٹیج پہ لے آیا ہوں کہ اب اس کو چند ایسے فارمولیز میں دے دوں اور سمجھا دوں
کہ ساری زندگی یہ جو ایکویشن حل کرنا چاہے وہ خود کر لے. جب عالم انسانیت کا شعور اس لیول پہ آ گیا کہ اب اس کو ایسے دائمی اصول دے دیے جائیں، اس کو ایسے اٹرنل پرنسپلز دے دیے جائیں کہ جب تک یہ دنیا ہے یہ پرنسپلز تمہارے کام آتے رہیں گے، ان کو فنکشنلائز رکھو گے، اپڈیٹ رکھو گے تو دنیا کا ہر معاملہ تم حل کر سکتے ہو. جب شعور یہ سمجھنے کے قابل ہو گیا، جب وہ ماسٹر لیول پہ پہنچ گیا، تب آپ نے اس کو وہ کلیے اور وہ اصول دیے. وہ آپ 3 4 5 5 کلاس میں نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک انیشیل اسٹیج ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے میچیور ایج. ٹھیک ہے، وہ میچیورٹی جب آ جاتی ہے تو آپ اس کو اختیار دے دیتے ہیں. تو دین اسلام اور آخری شریعت، اللہ کا آخری نبی کیوں ابھی سے آ گئے؟ انسان ذہنی طور پہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو قیامت تک سلسلہ رہنا چاہیے تھا. اس وجہ سے نہیں رہا کہ فائنل وہ مومنٹ آ گیا تھا کہ انسانی فکر، شعور اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو وہ میسج دیا جائے کہ جس کی بیس پر یہ خود کھڑا ہو. انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچایا جائے، وہ اپنی تگ و دو اور اپنی محنت سے، جس کو اقبال نے کہا جچتی نہیں بخشی ہوئی فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. کہ اب کب تک نبی تمہیں لے کے چلتے رہیں گے؟ اب وہ وقت آ گیا کہ تمہیں خود چلنا سیکھنا ہے. وہ مقام آ گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے جسم کو مضبوط کر دیا، تمہارے اعضاء کو جوڑ کے رکھا، تمہیں طاقت عطا فرما دی، تمہیں شعور عطا فرما دیا، تمہیں وہ ٹولز علم کے دے دیے، اور تمہاری فکر اس تک پہنچ گئی کہ تم کمپریہینڈ کر سکتے ہو. تو اب یہ لو اصول اور لے کر خود لیڈ کرنا سیکھو. آپ بچے کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں نا. باپ کیا 80 سال کی عمر تک اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھومتا ہے؟ نہیں، اس کو چلانا سکھاتا ہے، اس کو علم سکھاتا ہے، اس کو اسکل سکھاتا ہے، اور اسکل سکھانے کے بعد وہ معاشرے میں ڈالتا ہے اس کو کہ بیٹا جائیے اور سیکھیے. ناؤ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف، فار دی ادرس. تو اس امت کو اللہ نے وہ اصول دے دیے، اللہ نے آخری نبی اپنا حبیب عطا فرما دیا، وہ سیرت، وہ مثالی کردار عطا فرما دیا جو آخری نبی ہے کہ اس کے بعد اب عالم انسانیت کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. اب ہدایت کے لیے ایک ایٹرنل سورس آف گائیڈنس قرآن موجود ہے. ایٹرنل سورس آف گائیڈنس ہمیشہ کے لیے سیرت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنے بڑے امتحان سے اللہ نے بچایا کہ نبیوں کی آمد کا اور جانے کا سلسلہ جن قوموں میں رہا، کوئی نبی کو مان رہا ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، پھر وہ جہنمی ہو رہے ہیں. اتنا بڑا ٹرائل ہمارے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی کہ اپنے حبیب کی آخری امت میں پیدا فرما دیا کہ ہمیں اب کسی اور آنے والے نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کو صحیح گرداننے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کرنا ہے. ایک بہت بڑے ٹرائل سے بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے اب کوئی ایسا ٹرائل نہیں ہے کہ اب تم ویریفائی کرو. ہاں، جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ایک یہ ٹرائل ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو ریجیکٹ کر دیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ گمراہ ہو چکے ہوں گے. تو نبوت کے سلسلے کا اختتام در حقیقت فطرت کا تقاضا تھا، اور اس فطرت کے تقاضے کے عین مطابق اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اب تمہیں اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور سب پریکٹیکل کر کے دین کو دکھا دیا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو لیڈ دا ہیومینٹی. اب آپ کو خود کرنا ہے یہ، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. نبی کا جو کام تھا، فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری اور ہم پر تو یہ واجب تھا کہ جو اللہ نے میسج دیا ہم نے پہنچا دیا اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. لہٰذا سلسلہ نبوت کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے نبی کی نبوت کو اور ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی آئین پاکستان ہے اور وہ غدار اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.